اسی طرح رمضان المبارک کے اعمال میں سے ایک عمل اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف حقیقت میں اللہ کے در پر اور اللہ کے دروازے پر بندے کا پڑ جانا ہے اپنے مسئلے کے حل کے لیے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف وہ ہے جس کی آدمی نظر مانتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، جب کام ہو جائے تو اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف نفلی ہوتا ہے کہ اگر آدمی مسجد میں داخل ہو ساتھ ساتھ میں اعتکاف کی نیت کر لے تو جتنی دیر بھی مسجد کے اندر رہے گا انشاءاللہ اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، چاہے وہ 1 دن ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ ایک اعتکاف ہے جس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی موقع پر آپ سے یہ چھوٹ گیا تو آپ نے اس کی قضا بھی فرمائی ہے۔ اس اعتکاف کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی ایمان والا 1 دن کے لیے اللہ کی رضا کے واسطے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 دن کے اعتکاف کے بدلے میں اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا فاصلہ زمین سے آسمان تک کا ہے۔ ایسی 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو 2 کامل حج اور 2 کامل عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی اعتکاف کرنا چاہے وہ 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوتے وقت یا مسجد میں داخل ہونے کے بعد غروب سے پہلے یہ نیت کر لے کہ اللہ میں نے رمضان المبارک کے آخر عشرے کی اعتکاف کی نیت کی ہے تیری رضا کے واسطے۔ بس اس طرح نیت کر لینے سے اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اس کا اعتکاف اسی وقت ختم ہوگا جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے، چاہے 29 کو نظر آئے چاہے 30 کو نظر آئے۔ اعتکاف کے سلسلے کے اندر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اس کے بعد جامع مسجد ہے، اس کے بعد پھر محلے کی مسجد ہے۔ ایسی مسجد کا ہونا ضروری ہے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، یعنی مسجد شرعی ہو۔ البتہ مستورات اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں اور ان کے لیے اعتکاف کرنا مردوں کے مقابلے میں بڑا آسان ہے۔ اپنا گھر ہوتا ہے اس میں ایک کمرہ مخصوص کر لیں یا کوئی گھر کا ایک کونا مخصوص کر لیں، وہاں جو ہے وہ اپنی مصلی بچھا کر اور اپنی عبادت کی جگہ وہیں آرام کرنا، وہیں کھانا، وہیں پینا، ساری عبادتیں وہ ان کو وہیں کرنا ہے۔ صرف اپنی ضرورت کے لیے استنجا، پیشاب استنجا وغیرہ کے لیے وہ باہر نکلیں اور فارغ ہو کر آ جائیں۔ اگر کسی ایسے کمرے کو مخصوص کیا ہے جس میں لیٹرن باتھ روم اٹیچ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس کمرے کو وہ اپنے اعتکاف کی جگہ بنا لیں، عبادت کرتی رہیں اور وہیں باتھ روم میں جا کر اپنی ضروریات وضو ہے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر آتی رہیں۔ انشاءاللہ ان کو اعتکاف کا پورا ثواب ملے گا۔ البتہ مردوں کے لیے مسجد ضروری ہے۔ اعتکاف کے سلسلے میں موقع کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہمارے محلے کے وہ حضرات جو شروع رمضان سے جمعہ، جماعت اور تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، انہی 4-5 آدمیوں میں سے 1 یا 2 آدمی اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ ہر مسجد کے اندر اعتکاف ہو جائے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر محلے میں سے یا بستی میں سے 1-2 آدمی یا چند آدمی اعتکاف کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پورے محلے کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے اور پورے محلے کو اس کا ثواب ملے گا۔ ہاں البتہ ایسے حضرات جو ہمیشہ جن کا معمول تھا اعتکاف کرنے کا، جیسے ہمارے جامع مسجد میں الحمدللہ 150-200 آدمی اعتکاف ہر سال کرتے ہیں لیکن وہ اس سال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اور مساجد میں بھی کئی لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، اس سال وہ موقع کی نزاکت اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اور اللہ کی ذات پر مجھے پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کو نیتوں کی بنیاد پر اعتکاف کا پورا ثواب ملے گا۔
اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہت اچھی ہوتی ہے۔ آدمی اپنی نیت سے وہ کما سکتا ہے جو اپنے عمل سے نہیں کما سکتا۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، قحط سالی کا زمانہ تھا، ریت کا ایک ڈھیر انہوں نے دیکھا اور یہ نیت کری کہ کاش میرے پاس اتنا غلہ ہوتا تو میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتا تاکہ لوگوں کی بھوک دور ہو جاتی۔ اس زمانے کے نبی پر یہ وحی اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہم نے اتنا غلہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اعتکاف میں ہمیں مساجد میں بالکل بھیڑ نہیں کرنی ہے، بلکہ ایک دو آدمی جو شروع سے نماز پڑھ رہے ہیں انہی میں سے اعتکاف کریں۔ انشاءاللہ پورے محلے کی طرف سے سنت بھی ادا ہو جائے گی، گھر میں مستورات اعتکاف کریں گی، اسی طرح مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے وہی ایک دو آدمی۔ سنت کے چھوڑنے کا گناہ انشاءاللہ کسی کو نہیں ہوگا، اور یہ دو آدمی یا ایک آدمی جو مسجد میں اعتکاف کریں گے یہ پورے محلے اور بستی کی طرف سے گویا نمائندے ہیں، اور گویا یہ اللہ کا ایک وفد ہے۔ یہ 10 دن تک اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے، اور خاص طور سے اس موقع پر جو بیماری چل رہی ہے اس بیماری سے حفاظت کے لیے اور اس عذاب الہی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ یقیناً اللہ کی طرف سے امید ہے اللہ ان کی دعاؤں پر اور ان کے حال پر ترس کھا کر پوری انسانیت پر سے اس عذاب کو ہٹا لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔